وہ کون سے لوگ ہیں جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے؟ اللہ کے ہاں وہ انسان مقبول انسان ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من انذرا، جو انسان کسی تنگ دست کو، مقروض انسان غریب کو مہلت دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے جو انسان معسراً، آسانی کے وقت تک، جب اس کے ساتھ آسانی کا وقت آ جاتا ہے، تنگ دستی اس کی دور ہو جاتی ہے، اس ٹائم تک اسے مہلت دیتا ہے، قرض نہیں مانگتا، ایسا انسان اللہ کے نزدیک کتنا اجر پاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا انسان او وعدہ لہو، اور دوسرا وہ بھی جو انسان قرض معاف کر دیتا ہے۔ دونوں انسان، جو قرض کو مہلت دیتا ہے انسان مقروض کو کہ قرض اتنی دیر نہیں مانگتا جتنی دیر تک اسے تنگی کا وقت دور نہیں ہو جاتا اس سے، اور دوسرا انسان جو قرض معاف کر دیتا ہے، فرمایا یہ دونوں انسان اللہ ان کو اجر کیسا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اذلہ اللہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اسے سایہ عطا فرمائے گا۔ کون سا سایہ؟ تحت ظل عرشہ ہی، اپنے عرش عظیم کا سایہ، عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ اسی عطا فرمائے گا جو انسان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرتا ہے، اسے قرض دیتا ہے اور پھر اسے معاف کر دیتا ہے، اور یا دوسرا انسان جو قرض دیتا ہے اور اسے مہلت بھی دیتا ہے کہ جب اس کے پاس قرض کے لیے پیسے ہوں گے تو پھر وہ واپس کر دے گا۔ دوسرا انسان جس کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ کون سا انسان ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ارادہ ان تستجاب، جو انسان یہ ارادہ کرتا ہو کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا سلوک کرے کہ اس کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے، فرمایا دعوتہ، اس کی دعا قبول ہو جائے اللہ کے ہاں، وہ انسان وہ کون ہے؟ اور پھر فرمایا یہ صرف یہ دعا کی قبولیت ہی نہیں، فرمایا اس کا دوسرا درجہ یہ ہے، وَأَن تُكْشَفُ كُرْبَتُهُ، کہ تنگی کے وقت اللہ اس کے کام آئے، مشکل وقت میں اللہ کا ساتھ ہو اس کے ساتھ، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے۔ وہ کون سا انسان ہے؟ دعا بھی قبول ہو اور مشکل وقت میں اسے آسانی بھی اللہ کی طرف سے مل جائے۔ فرمایا وہ انسان وہ ہے، فرمایا فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ، فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِرٍ، جو انسان اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ قرض معاف کر دیتا ہے یا آسان کر دیتا ہے۔ آسان کا معنی ہے
کہ مہلت دیتا ہے کہ جب اسے آسانی کے ساتھ میسر ہو مال پیسہ تو پھر وہ لٹا دے۔ آسانیاں بانٹنے والے، مشکلات کو دور کرنے والے عرش کا سایہ بھی پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی، مشکل وقت میں آسانی اور دعاؤں کی قبولیت بھی پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔